شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ان خوبصورت بابرکت عظیم مقدس لمحات میں ہمیں روزے کی حالت میں پاک و صاف ہو کر اپنے در پر آ کر سجدہ دریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی، اور ہمیں ہمارے مقدر میں یہ لکھ دیا کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے ہم نے وقت نکالا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا کہ انسان کس طرح محسوس کرے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو چکا ہے، یا اس وقت میرا رب مجھ پہ راضی ہے، بندے کو کس طرح محسوس ہوگا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ بندہ اپنی اسی وقت کی حالت کو دیکھ لے کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے۔ کیا وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی میں ہے یا اللہ کے احکام کے فرمان کے مطابق ہے؟ وہ بے نماز ہے یا نمازی ہے؟ اللہ کے احکام سے دور ہے یا بالکل اللہ کے احکام کے مطابق چل رہا ہے؟ اگر وہ اللہ کے احکام کی طرف متوجہ ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ رب تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ اگر اس کے برعکس ہے، وہ بے نمازی ہے، شراب نوشی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، فلاں فلاں مختلف معاملات میں مگن ہے، وہ احکام الہی سے دور ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ اللہ کی ذات کو ناراض کر چکا ہے، اللہ کی ذات اس پہ ناراض ہے، اسے اپنے در پر آنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ اس وقت اگر میں اور آپ اس طرف متوجہ ہوں کہ ہم پر رب راضی ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو سوچنا ہی عجیب ہے کہ تمام امتوں سے بہترین امت کا انسان ہو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو، روزے کی حالت میں ہو، نماز عصر پڑھ چکا ہو، کائنات میں بہترین مقدس مقامات میں سے مسجد ہو، مسجد کے اندر بیٹھ کر کائنات کی بہترین مجلس، دین کی مجلس میں دین کی باتیں سن رہا ہو، تو اس سے بڑی کون سی دلیل ہو سکتی ہے کہ رب کے راضی ہونے پر؟ ہم آنکھیں بند کر کے بغیر کسی سوچ و وچار کے ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میرا رب ہم پر راضی ہے، وہ ہم پر خوش ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی روزے کی، نیکی کی، نماز پڑھنے کی، مقدس لمحات، رمضان کا مہینہ، پہلا روزہ، عصر کے بعد بہترین جگہ مسجد، اللہ کا گھر، دین کی مجلس، میں اور آپ، اس سے بڑی خوش قسمتی کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور زندگی کے خوبصورت بہترین اعلی اجلے ستھرے لمحات ہمارے یہی ہیں جو اس وقت روزے کی حالت میں دین کی مجلس، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ لمحات گزر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں چلے جانا تھا، گپ شپ چلنی تھی، ادھر کی بات ادھر کی بات، غیبت، فلاں کا تذکرہ فلاں کا تذکرہ، کیا ملنا تھا؟ وہ لمحات ان میں اگر کوئی برائی نہ بھی ہو، نیکی تو نہیں ہوگی نا۔ لیکن جو یہ ہمارے لمحات اللہ کے گھر میں گزارے نا، یہ کمال ہیں، اور یہی وہ لمحات ہیں جن کا اجر قیامت کے دن جب ہمیں دیا جائے گا نا، جس قدر ہمیں خوشی ہوگی اس سے زیادہ غم ہوگا، ہے افسوس کہ ہم اپنی زندگی کے اور لمحات اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں گزار لیتے، لیکن اس وقت انسان کو مہلت نہیں ملے گی۔ یہی حقیقت پروردگار نے دنیا میں اپنے بندوں کو سمجھا دی۔ اے میرے بندو، قیامت کے دن مرنے کے بعد تم پچھتاؤ گے، تم اداس ہو جاؤ گے، جب تمہیں تمہاری نیکیوں کا اجر اور صلہ ملے گا نا، تم پچھتاؤ گے، اداس ہو جاؤ گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، پروردگار ہم کیا کر کے آئے۔ یہ تمہیں دنیا میں بتا دیا گیا، اس کے باوجود بھی تم اپنا وقت، قیمتی وقت اللہ کے احکام میں نہیں گزارتے۔ اللہ اکبر! تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے، اس وقت ہم اللہ کی مخلوق میں بہترین مخلوق، اشرف المخلوق ہونے کے ناطے الگ چیز، اللہ کی مخلوق میں امت مسلمہ بہترین امت میں بہترین لوگ اس وقت ہم ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ فرمایا جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ، ایسا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔
اسی مہینے کے اندر، مقدس مہینے، بابرکت مہینے میں، اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کو سن رہے ہیں، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بالکل اس وقت جو ہماری حالت ہے نا، یہ کائنات میں عظیم ترین لوگوں میں ہم شمار ہیں۔ اس میں کوئی ہماری ذاتی کوئی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وگرنہ اس وقت مجھ سے زیادہ سنجیدہ ظاہراً طبیعت رکھنے والے، ظاہراً دنیاوی ماحول میں زیادہ معلومات رکھنے والے، ظاہراً زیادہ خوبصورت، ظاہراً زیادہ جسامت میں طاقت رکھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اس وقت بے نمازی ہوں گے، شراب میں گم ہوں گے، نشے میں گم ہوں گے، زنا میں، سود خوری میں، مختلف معاملات میں مگن ہوں گے۔ وہ پروردگار مجھے بھی انہی میں شامل کر سکتا تھا، لیکن اس کا فضل عظیم ہے، اس نے مہربانی کی، کرم فرمایا کہ اس عمر میں مجھے اور آپ کو، چاہے ہم میں سے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، اس عمر میں اس نے ہم سب کو اپنے دین کی باتیں سنانے کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یہ اس کا خاص فضل ہے۔ تو یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ فرمایا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک اس میں نازل فرمایا، مقدس کتاب نازل ہوئی۔ فضائل کے حوالے سے اگر اس ایک بات کو بھی دیکھا جائے نا تو کمال ہے کہ قرآن پاک جو ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پوری انسانیت کی زندگی کا ہر لمحہ جس کے اندر موجود ہے، جس کے اندر جنت کا راستہ موجود ہے، جس کے اندر جہنم سے بچانے کے طریقے موجود ہیں، جس سے شیطان سے لڑنے کے مکمل طریقے موجود ہیں، جس کے اندر انسان کی اصول زندگی کا ہر اصول موجود ہے، ایسی کتاب جو پروردگار کا ذاتی کلام ہے، خود خدا کا کلام ہے، وہ کلام، وہ کتاب جس مہینے میں نازل ہوئی، اس مہینے کا کیا کہنا بھی ہے۔ تو فرمایا یہ مقدس مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر پروردگار نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس مہینے کے اندر دن میں اللہ نے امت مسلمہ کے اندر روزوں کو لازم قرار دے دیا، فرض کر دیا۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر روزہ فرض ہے، لازم ہے، کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ وہ عذر کون سے ہیں وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں والے دن ہمارا وہ موضوع ہوگا کہ شرعی اپنا روزے کے مسائل کے حوالے سے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے روزے کے سوا ہر عمل اپنے لیے کیا ہے۔ انسان کی جو آدم کی جو اولاد ہے نا، انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا، اس کے اندر ریا ممکن ہے، دکھلاوا ممکن ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے نا بالخصوص انسان نے میرے لیے رکھا ہے۔ روزے کے اندر ریاکاری نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ روزہ جو ہے نا وہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بڑے سے بڑے آلات، کیمرے کے ذریعے بھی مجھے چیک نہیں کر سکتے میں اس وقت روزے میں ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ میں روزوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں اور منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، سامنے میرے حدیث مبارکہ کھلی ہے، لوگ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے عالم سمجھ رہے ہیں، میں نے روزہ نہ رکھا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ لیکن الحمدللہ رکھا ہے، فتویٰ نہیں لگا دینا کہ حضرت نے روزہ نہیں رکھا، ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ کہ پھر روزہ ایک ایسا عمل ہے جو دکھنے میں بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ریاکاری نہیں آ سکتی۔ اور روزہ ایک ایسا واحد عمل ہے جس کے اندر جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے اس میں جو خلوص کا نور اسے عطا کیا جاتا ہے نا، جو اخلاص پایا جاتا ہے، کائنات کے اندر اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کے اندر وہ اخلاص پایا جا رہا ہے۔ اور اللہ پر جو بھروسہ پایا جاتا ہے، توکلت علی اللہ، یا اللہ کی ذات اور ایمان بالغیب انسان کے اندر جو یقینی طور پہ آ جاتا ہے نا، روزے کی حالت میں وہ کسی عمل میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی ذات کی مثال دوں، یہ نہیں مناسب، آپ لوگوں کی مثال دوں، یہ بھی نہیں مناسب۔ کیوں؟ اس لیے میں منبر پہ بیٹھا ہوں، قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں، عوامی حوالے سے میں ایک عالم دین کہلاتا ہوں، آپ لوگ بزرگ ہیں، چمکتے چہرے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک سادہ آدمی ہے، ریڑھی چلاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، انگوٹھا چھاپ ہے، پتہ نہیں علم کا، دین کا کوئی پتہ نہیں، اس نے روزہ رکھ لیا۔ اب اس کو پیاس کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، وہ تنہا تنہا اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈے مشروبات کھانے بھی موجود ہیں، کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، کچھ نہیں جانتا،
کیا ہے ممکن کہ وہ پانی کو منہ لگائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے علم ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ وہ چٹا ان پڑھ ہے، وہ ریلی چلاتا ہے، وہ سبزی بیچتا ہے، وہ عام رکشہ چلاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، انگوٹھا چھاپ ہے، کوئی علم نہیں ہے اسے، لیکن اس نے روزہ رکھ لیا۔ روزے کے عالم میں وہ کمرے میں بند ہے، تنہے تنہا، اندھیرا ہے، دروازہ بھی بند ہے، پانی بھی پڑا ہے، وہ اٹھا کے پی بھی سکتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کا دل ایمان بالغیب روزے کی وجہ سے اس قدر پختہ ہو چکا ہے کہ اس کا ایمان، اس کا نفس مطمئنہ اسے کہہ رہا ہے بندے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، پانی کو منہ نہیں لگانا۔ یہ ہے ایمان بالغیب کا وہ نور جو روزے کی حالت میں عطا کیا جاتا ہے۔ وگرنہ مجھ جیسے بڑے بڑے اپنے ایک حوالے سے ایک ماشاءاللہ جزاک اللہ ایک عظیم کہلانے والے، دین کا درس دینے والے، دین کی بات چیت کرنے والے، قرآن حدیث بیان کرنے والے روزے سے ہٹ کے اگر ہوں تو وہ کسی کی عزت کو بھی خراب کرنے کے لیے تل جائیں گے، وہ ملاوٹ بھی کر لیں گے، وہ جھوٹ بھی بول لیں گے، وہ شراب بھی پی لیں گے، وہ سود بھی کھا لیں گے۔ اس وقت کیا رب نہیں دیکھ رہا؟ وہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں جو ہمیشہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے حرام تھی شراب، وہ شراب پی رہا ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، دین کو جانتا ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، بڑا آدمی ہے، سیاستدان ہے، وہ شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہے شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اسے بھی پتہ ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، لیکن ایمان بالغیب نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ان پڑھ، انگوٹھا چاپ، سادہ آدمی، سبزی بیچنے والا، رکشہ ریڑھی چلا، کسی چیز کا پتہ نہیں، دین کا علم تک نہیں، وہ چیزیں جو عام طور پہ حلال ہیں، 11 مہینے مشروبات پیے جا رہے ہیں، پانی عام سادہ پیا جا رہا ہے، ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں پروردگار نے منع کر دیا وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حلال ہیں، صرف رمضان کے دنوں میں اللہ نے حرام کر دی۔ ایک ان پڑھ سادہ آدمی، انگوٹھا چاپ، تنہے تنہا، پیاس کی شدت، تڑپ رہا ہے، لیکن وہ منہ نہیں لگا رہا، اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزوں کی برکت سے ایمان بالغیب کا نور ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یاد رکھیں۔ غیر رمضان میں مجھ جیسے بڑے بڑے اور ایک موحد اور نیک مومنین کہلانے والے، وہ بھی ان چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے قرآن کی نص سے حرام قرار دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک رمضان کی برکت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، خاص طور پہ روزہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ نماز ہے، وہ انسان وضو کرتا ہے، چل کے آتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے یا تحیات میں بیٹھتا ہے، یہ سارے معاملات۔ تو نماز کے اندر، نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں دکھلاوا، بیٹا ادھر رکھتے جائیں، ادھر، جزاک اللہ۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر دکھلاوا ممکن ہے، اس میں ریاکاری آ سکتی ہے۔ حج کرنا، اس میں دکھلاوا ہے، ریاکاری ممکن ہے۔ زکوٰۃ دینا، اس میں تو ویسے بھی زیادہ تر ریاکاری، صدقہ عام ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھیں ہمارے کئی بڑے ایسے ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت، طاقت رکھنے والے لوگ، ماشاءاللہ وہ تو بغیر ویڈیو اور پکچر کے صدقہ دیتے ہی نہیں ہیں، دیکھا گیا ایسا۔ یہ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانا ہے، یہ دنیا کے اندر شہرت کمانا اور سخاوت کے چرچے لوگوں کے اندر ہوں، یہ مقصد ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ تمہارا بہترین صدقہ ہے۔ ہمارے یہاں اس کے برعکس ہو رہا ہوتا ہے بالکل۔ تو ہر ایک عمل کے اندر ریا ممکن ہے، لیکن روزے کے اندر ریا قطعاً نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو فرمایا روزہ بالخصوص میرے لیے ہے، اور فرمایا اس کی جزا میں رب خود ہی دوں گا، اور فرمایا روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال سے مراد یہ ہے کہ روزہ ایک تو گناہوں کے حوالے سے ڈھال ہے، ڈھال کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے خاص آلہ ہوتا ہے، میدان جنگ میں یہ خاص طور پہ استعمال ہوتا تھا ڈھال۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے پرانی فلموں میں یا ڈراموں میں، آج کل جو یہ چل رہا ہے ڈرامہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے ارطغرل غازی کے متعلق جو انہوں نے ڈرامہ ترکی سے یہ ہوا ہے، تو اگرچہ اس میں ہیں کچھ غلطیاں بھی ہیں، اور ہم نے وہ اس حقیقی تاریخ کو بھی ڈرامہ بنا دیا، اگرچہ اس حقیقی تاریخ تو ہمارے ہاں کوئی بھی شاید ممکن ہے کوئی ہو، ہم نے پہلے کبھی کتابوں میں شاید نہیں پڑھا تھا،
اب ہم نے اس پوری تاریخ جو اسلامی تاریخ تھی، جو سلطنت عثمانیہ کا ایک بہترین ایک نظام تھا، اور 700 سال تک انہوں نے ایک اتنی بڑے کئی بڑے اعظموں پہ انہوں نے حکومت کی تھی، اس پوری تاریخ کو ہم نے ڈرامہ بنا دیا۔ اب آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ممکنہ صورت ہے شاید میرے گمان کے مطابق، جس نے اس ڈرامے سے پہلے اس تاریخ کو پڑھا ہو، نہیں ہے پتہ، حالانکہ مقدس ہمارے اسلام کے ہیرو گزرے ہیں۔ فلموں کے حوالے سے ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو خاص لائک کرتے ہیں، اگر ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ساتھ کچھ تاریخ کو بھی پڑھ لیں، کتابوں کی اسلامی تاریخی کتابوں کو بھی پڑھ لیں، اور دیکھ لیں کہ جو دکھایا جا رہا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی یا کس طرح، یہ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بنایا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو ڈھال ان ڈراموں کے اندر بھی دکھائی جا رہی ہوتی ہے، جو تلوار کو روکنے کے لیے اور کئی معاملات کے لیے ہوتی ہے وہ۔ تو فرمایا روزہ ڈھال ہے، قیامت کے دن یہ روزہ جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ روزہ دار جہنم کی طرف جائے، روزہ اس کے درمیان ڈھال بن جائے گا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ جہنم کی طرف جائے۔ دنیا کے اندر روزہ دار انسان کے لیے روزہ ڈھال ہے، گناہ سے روکے گا انسان کو۔ آپ دیکھ لیں ہمارے وہ جوان جو روزانہ جن کی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، یہاں جو بیٹھے اچھے ہیں، ان پہ میں اس طرح کا فتویٰ نہیں لگاتا، وہ خود جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، یا میں خود جانتا ہوں میں کیسا ہوں۔ جو ہماری عجیب نظریں ہوتی ہیں دوسروں کی عزتوں کی طرف، فلاں فلاں، غیر رمضان میں ہماری حالت کیسی ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، خود آپ سوچ لیں۔ تو اسے پتہ چلا کہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے گناہ کے حوالے سے۔ روزے کی حالت میں انسان گناہ سے بچتا ہے، قیامت کے دن روزہ ڈھال یہ ہوگی کہ انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ بیہودہ گفتگو نہ کرے، شور نہ کرے، وہ سنجیدہ رہے، سلو بولے، اپنی عزت کا، روزے کی عزت کا لحاظ رکھے، گالی گلوچ نہ دے۔ فرمایا کوئی اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے ساتھ معذرت کر لے، اسے کہے کہ بھائی میں روزے میں ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا، لڑائی جھگڑا نہ کرے، فتنہ فساد نہ کرے، اونچا نہ بولے، بیہودہ گفتگو نہ کرے، اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھے۔ ذکر و اذکار عبادت نہیں کرتا تو کم از کم خاموش رہے، خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ اپنی زبان کو بھی روزے میں رکھیں، خاموش رہے، فضول گفتگو یاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلوں کے ساتھ، بیہودہ گپ شپ، ادھر ادھر گالی گلوچ، یہ عجیب مرض پیدا ہو چکی ہے ہمارے اندر۔ روزے کے اندر بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں احتیاط کریں۔ روزے میں زبان کو بھی روزہ رکھائیں، کنٹرول رکھے زبان کو، بالکل کوئی گفتگو نہ کریں، کرنی ہے تو اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کریں، قرآن کی تلاوت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہ کا ذکر و اذکار کر لیں روزے کی حالت میں، نہیں تو کم از کم خاموش رہیں روزے کی حالت میں، اپنی زبان کے روزے کو تو نہ توڑیں نا بیہودہ گفتگو کر کے۔ وہ حقیقتاً شرعی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر زبان کو بھی روزہ رکھا لیں تو بیہودہ گفتگو سے زبان کا روزہ تو ٹوٹ گیا نا۔ نظروں کو روزہ رکھائیں، نظروں کے حوالے سے ہم نے غلط نظر کی تو نظروں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ دل و دماغ کو، ہماری سوچ فکر کو، ہر ایک جسم کے عضو کو روزہ ہونا چاہیے، اور پھر احتیاط ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، نہ بری گفتگو کرے، نہ بری کلام سنے، نہ کوئی گانے گلوچ سنے، نہ کوئی بیہودہ حرکت کرے، خاموش رہے، اطمینان میں رہے، بولے تو اللہ کا ذکر کرے، بولے تو قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ خوبصورت انداز ہے روزے کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی ذات کی قسم ہے، فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہوتی ہے نا، قیامت کے دن پروردگار کو وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر پسند کرے گا روزے دار کے منہ سے آنے والی خوشبو کو۔ یہ رب تعالیٰ کا پیار ہے اپنے اس بندے کے ساتھ جو دنیا کے اندر فرض عین روزے رکھتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں عطا ہوں گی، ایک افطاری کے وقت جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، نور ایمان پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، انسان مطمئن ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ کے حکم پر میں نے عمل کیا، خوش ہوتا ہے، اور اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اور اس کے ایک راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی فرمایا قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی خوشی ہے۔ رب تعالیٰ قیامت کے دن روزے دار کو اپنا خاص جنت کے اندر دیدار کرائے گا۔ یہ مین چیز ہے روزے داروں کے لیے جو قیامت کے دن پروردگار عطا کرے گا۔ روزہ فرمایا کہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے،
میرے لیے روزے کو اپنی طرف اللہ نے منسوب کیوں کیا؟ حالانکہ ہر عمل اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے. کیا نماز ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھتے؟ زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں دیتے؟ حج اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ تو پھر روزے کو خاص اپنی طرف منسوب کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ ان میں سے پہلی وجہ یہی ہے کہ جو بیان کر چکے ہیں کہ ریاکاری سے انسان پاک ہوتا ہے. روزہ محض اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ریا نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ زبانی کلامی کہنے کے علاوہ مجمع کے اندر ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. جو کوئی بھی بندہ ہم میں سے کسی کو نہیں پہچان سکتا کہ کون ہمارے اندر ایسا ہے جس نے روزہ نہیں رکھا. ساروں نے رکھا ہوا ہے الحمدللہ. اگر کسی نے نہیں رکھا وہ اداس نہ ہو، اگر ان کی شرعی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے نا، رکھنا چاہیے. اگر شرعی مجبوری نہیں ہے، جان بوجھ کے روزے کو چھوڑ دیا تو پھر یہ دین سے دوری کی علامت ہے، بہت بڑی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو پہلی وجہ اس میں ریا نہیں ہوتی. سجدہ بتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، قیام بتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، رکوع بتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ صدقہ کے جو معاملات ہیں یہ بتوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. حج جو تھا، حج کے موقع بتوں کا استعمال بھی ہوتا تھا. یعنی ہر عمل اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ممکن ہے. واحد روزہ ایک ایسا عمل ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا گیا، یاد رکھیں. اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے. اسی طرح اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، باقی جتنی بھی اعمال ہیں نا ان کا اجر جو ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. روزے کا اجر فرشتے لکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا اجر اتنا ہے کہ فرشتوں کو لکھنے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے فرشتوں کہ تم اس کا اجر لکھو. فرمایا نہیں اے فرشتوں، روزے کا اجر لکھنا نہیں، یہ روزہ میرے لیے ہے، قیامت کے دن اس کا میں اجر عطا کروں گا. وہ کتنا اجر ہے اس کو بتایا ہی نہیں گیا. فرمایا اے میرے فرشتوں، اس کا اجر اتنا عطا کروں گا کہ میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں لا تعداد اجر ہے، کس طرح لکھو گے تم؟ تو اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا. اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مستغنی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. ضرورت کو کھانے پینے سے غنی ہو، مستغنی ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، نہ کھانا نہ پینا، یہ اللہ کی صفت ہے. کھانے پینے کے بغیر رہنا یہ اللہ کی صفت ہے. اور انسان دنیا کے اندر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے. سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. اور نائب اور خلیفے سے جو خالق و مالک ہے اس کی قدرت کے کچھ نظارے تو ہونے چاہیے نا، کہ اللہ کا خاص نائب اور خلیفہ ہے زمین پر. وہ کون سا ایسا عمل ہے، کردار ہے ہمارا جس سے اللہ کی قدرت کا نور جھلکتا ہوا ہمارے اندر سے نظر آئے؟ وہ روزہ ہے. ہم اپنے کھانے پینے کو چھوڑ رہے ہیں، وہ ہمارے اندر کچھ لمحہ تو اللہ کی وہ وصف پایا جا رہا ہے نا. خدا تعالیٰ کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں، وہ ان سے پاک ہے. میں اور آپ صبح سے ہم نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، روکے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا وصف ہمارے اندر موجود ہے اس وقت صبح سے شام تک. اور اللہ تعالیٰ کے ہم نائب اور خلیفہ ہیں، زمین پر ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو رب تعالیٰ کے صفت کا ایک مظہر ہے ہم لوگ، کہ اللہ کی صفت کا اظہار ہمارے وجود سے ہو رہا ہے کہ ہم کچھ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. یہ صفت تو اللہ کی تھی، لیکن پروردگار نے یہ صفت ہم پر بھی کچھ لمحے کے لیے لازم کر دی. اے میرے بندے، تو زمین پر اشرف المخلوقات ہے، تیرے اندر سے مجھ رب کی ربوبیت کی صفت کا اظہار ہونا چاہیے، تو روزہ رکھ. تو اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں رب ہی عطا کروں گا. اسی طرح ایک وجہ یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود خدا ہی اس کا اجر عطا کروں گا. یہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود ہی عطا کروں گا. ہر ایک کا اجر اللہ نے ہی عطا کرنا ہے، لیکن اس کا اجر اللہ خود عطا کرے گا. اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ پروردگار قیامت کے دن جنت کے اندر جنتیوں کو خاص مہمانی کھلائے گا. جنت میں خاص ایک کھانا اللہ کی طرف سے ہوگا. کھانا کھانے کے بعد، مہمانی کے بعد پروردگار پوچھے گئے میرے بندو بتاؤ کوئی کمی رہ گئی ہے، کچھ چاہتے ہو؟ بندے عرض کریں گے پروردگار تو نے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا کہ ہم اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، اس کے علاوہ اور کیا ممکنہ صورت ہے کہ ہم مانگے تجھ سے؟ اللہ فرمائے گا پھر
میں رب تعالیٰ اس سے بھی تمہیں عظیم نعمت عطا کرتا ہوں۔ وہ نعمت کیا ہے کہ اے میرے بندو میری طرف متوجہ ہو جاؤ، مجھے رب کے خاص نور و تجلیات کا دیدار کرو تم۔ تو بندے اللہ کے نور کا دیدار کریں گے، وہ نور الہی جس کی صفت کوہ طور پر پڑی تھی، کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا تھا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، اس کی وہ صفاتی تجلی تھی۔ لیکن جنت کے اندر پروردگار نے ہمیں یہ طاقت دینی ہے، ہم ان آنکھوں سے اللہ کی ذاتی نور و تجلیات کا نظارہ کر سکیں گے، اور اس وقت انسان کو پتہ چلے گا خدا کی ذات کیا ہے، اور اللہ نے مجھے کتنا بڑا مقام اور عزت عطا کی ہے۔ اور یہ خاص مقام، خاص اللہ کا نور و تجلیات کا نظارہ کن لوگوں کو ہوگا؟ جو دنیا کے اندر روزے دار تھے لوگ، ان کو پروردگار یہ مقدس عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح روزہ واحد ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن حقوق العباد کے حوالے سے کسی نے کسی کا حق مارا تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں جس کا حق مارا گیا تھا اس کو ادا کر دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں کم ہو گئی تو جس کا حق مارا تھا اس کے گناہ حق مارنے والے کے سپرد کر دی جائیں گے۔ لیکن واحد روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی اس روزے کو اس بندے کے سپرد نہیں کیا جائے گا، یہ روزہ اسی بندے کے پاس رہے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ اسی کو ہی عطا کرے گا۔ تو فرمایا روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں خود رب ہی عطا کروں گا۔ تو اس کے علاوہ کئی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس نے ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے 70,000 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اس سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کتنا جہنم کو دور کرے گا۔ 70,000 سال قیامت کے دن کے حوالے سے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، دنیا کے دنوں کی بنسبت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن پروردگار روزے دار کو ایک روزہ رکھنے پر یہ اجر دے گا کہ جہنم اس کے چہرے سے، جہنم کی تپش اس کے چہرے سے اتنا دور کر دی جائے گی کہ 70,000 سال کی مسافت جہنم کو دور کر دیا جائے گا۔ ایک روزے کا یہ صلہ ہے جہنم کے دوری کے حوالے سے، یاد رکھیں۔ تو اس سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اپنا حضرت سلیمان فارسی سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی آخری دن، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، آخری دن واز فرمایا لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے کہ جو اس قدر بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے تم عبادت کرو گے تو وہ تمہاری عبادت 1000 مہینوں میں کی گئی عبادت سے بھی زیادہ تمہیں اجر و ثواب اس کا عطا کیا جائے گا۔ ایسا مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا، اور اس کی راتوں کے اندر قیام کیا کرو، اور اس کی نوافل اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب بقیہ مہینوں کی بنسبت فرضوں کے ثواب کے برابر ہے، اور اس مہینے کے فرضوں کا ثواب بقیہ مہینوں کے فرضوں کے 70 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اب اندازہ کریں، نفل پڑھیں گے تو بقیہ مہینوں کی فرضوں کے برابر ہمیں اجر عطا کرے گا، اور اس مہینے کے جب فرض پڑھیں گے تو پروردگار ہمیں بقیہ مہینوں میں جو فرض پڑھتے ہیں ان کی بنسبت 70 گنا بڑھا کے اجر عطا کرے گا۔ یہ مقام اور یہ فضیلت ہے خاص اس مہینے کی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں سے جکڑ کر سمندروں کی تہہ کے اندر غرق کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے، اللہ کی رحمت کے سارے دروازے، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر جب اس کا پہلا روزہ ہوتا ہے، یہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے،
حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب اس کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو پہلے روزے والے دن جنت کے اندر ایک خاص ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی خوشبودار۔ جنت کی چلنے والی ساری ہوائیں خوشبودار ہیں اور ٹھنڈی ہے، لیکن یہ خاص طور پہ فرمایا کہ اس یعنی سال کے ابتدا میں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے۔ فرمایا جنت اتنا خوبصورت ہے کہ تم تصور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کا جو حسن و جمال ہے، خوبصورتیاں ہیں، ان سے تشبیہ دو یہ پاگل پن ہے۔ جنت کو تشبیہ دو کہ جنت یار یہ فلاں علاقہ خوبصورت، فلاں علاقہ خوبصورت، فلاں محلات، فلاں محلات، ان سے جنت کو تشبیہ دینا پاگل پن ہے۔ جنت اس قدر خوبصورت ہے تمہاری عقلیں وہاں اس کے حسن تک جا ہی نہیں سکتی، اس قدر جنت خوبصورت۔ پھر فرمایا کہ جنت پورا سال سجائی جاتی ہے۔ رمضان کا جب پہلا روزہ آتا ہے نا، جنت اس قدر آراستہ ہو چکی ہوتی ہے کہ کمال۔ پھر فرمایا کہ جنت کے درختوں کے پتوں کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی خوشبودار، اور وہ خاص ہوا ہوتی ہے، اور وہ جنت کے درختوں کے نیچے چھاؤں پر بیٹھی حور و غلماں کو لگتی ہے ہوا۔ جب ان کو لگتی ہے تو وہ جنت کی حوریں خواہش کرتی ہیں، اے پروردگار تو ہمیں ہمارے جو شوہر ہیں وہ عطا کر، جو جنتی لوگ ہیں وہ ہمیں عطا کر۔ یہ جنت کے اندر یہ خاص ہوا فضا اور یہ جنت کی حوروں کی یہ خواہش اور یہ تمنا رمضان کے پہلے روزے میں یہ خاص تمنا ہوتی ہے، اور یہ جنت کے اندر خاص یہ حور و غلماں ان روزے داروں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھ دی ہیں۔ یہ خاص مقام ہے، یہ خاص فضیلت ہے اپنا رمضان کے حوالے سے۔ تو فرمایا رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کی راتوں میں بلکہ ہر وقت اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، اے میرے بندو تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کون ہے جو گناہوں سے معافی چاہے میں رب تعالیٰ اسے معاف کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق کی وسعت مانگے میں رب اسے رزق کی وسعت عطا کر دوں؟ کون ہے جو مرض میں مبتلا ہے مجھ سے وہ شفا مانگے میں رب تعالیٰ اسے شفا عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے جہنم سے آزادی مانگے میں رب تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دوں؟ کون ہے جو میرا بندہ مجھ سے جنت مانگے میں جنت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں؟ تو یہ آوازیں پورا رمضان شریف اللہ کے رحمت سے کی طرف سے یہ آوازیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں، گونجتی رہتی ہیں۔ تو کیسا ہے وہ انسان جو اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو کر گھر میں پڑا ہے، نہ روزے کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ مساجد کا پتہ، نہ نمازوں کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ وہ اپنی ذات پہ افسوس کرے۔ وہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا نا کہ جس کو اپنے حالات پر غم نہ آئے، رونا نہ آئے، پریشانی نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا پھر وہ اپنے مقدر پر روئے، اس کے مقدر ہی اسے برباد کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی؟ جی جی صحیح۔ اصل اگر بیماری اس حد تک ہے، جوان آدمی ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بیماری اس حد تک ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ فلاں یہ میڈیسن تو نے اتنی وقت میں استعمال کرنی ہے وگرنہ جان کا خطرہ ہے، تو پھر اس کے لیے روزوں کی قضا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ روزوں کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس حد تک کر مرض ہے، اگر ایسی مرض نہیں ہے، ویسے بخار چھوٹے موٹے معاملات میں روزہ نہ رکھنا یہ غلط ہے۔ اگر مرض زیادہ ہے، ڈاکٹر نے روکا ہے، تو مرض کی حالت کے اندر انسان روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ ہمیشہ فرض نہیں ہے، بلکہ بعد کے دنوں میں ان روزوں کی قضا لازم بن جائے گی اس پر۔ ہاں کوئی ایسا بزرگ مرد ہے کہ وہ ضعیف العمر ہے کہ اس کی مرض اس حد تک کر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور پھر وہ اتنی عمر رسیدہ ہے کہ بعد میں اس کے ٹھیک ہونے کا بھی ممکنہ صورت کوئی نظر نہیں آ رہی، اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے روزے کا فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا، وہ کھانا جو روزمرہ زندگی میں وہ خود استعمال کرتا ہے، وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ ایک روزے کا عطا کرے گا۔ وہ چاہے اکٹھا اجتماعی پروگرام کر کے کچھ غریبوں کو مسکینوں کو کھلا دے، یا اتنی رقم نکال کر وہ کسی غریب کی معاونت کر دے، کسی بھی حوالے سے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا، بعد میں تندرست ہو گیا، بوڑھا تھا، پھر اتنا طاقت آ گئی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، فدیہ دے بھی چکا تھا، تب بھی روزوں کی قضا پھر کرے گا دوبارہ وہ۔ جی اور کوئی حکم؟ جی جی اصل
جی سوال اس طرح کے ہے، آپ جو فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا. روزہ جو ہے نا اس کی فرضیت الگ ہے، ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. نماز الگ طور پہ فرض ہے. نماز کوئی روزے کی شرط نہیں ہے، بے روزہ رکھا تو نماز شرط ہے، نہیں. نماز تو ویسے شرط ہے، فرض ہے ہمیشہ کے لیے. روزہ ویسے الگ طور پہ فرض ہے. ہاں یہ ہے کہ جو روزے کی حالت میں اور نماز نہیں پڑھتا، اس میں کیا تبصرہ کر سکتے ہیں اپنے. جس نے روزہ رکھا اور نماز نہیں پڑھتا کیا تبصرہ کر سکتے ہیں. روزہ تو نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، لیکن روزہ تو معاف ہے. بعض اوقات سفر میں ہے وہ بعد میں قضا کرے، اس کو اپنا الاؤ ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے. مریض ہے وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز روزے کی بنسبت نماز کا زیادہ تذکرہ ہے، زیادہ بے نمازی کی وعید ہے. یاد رکھیں نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی. ہاں یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز نہ پڑھنے کا الگ گناہ ہے. روزہ رکھنے کا اجر ہے اس کے لیے، روزہ رکھنے کا اجر ملے گا. یہ نہیں کہ وہ اب نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر روزہ کیوں رکھا اس نے. بھئی روزہ الگ فرض ہے، اس کی فرضیت کا الگ حکم ہے. وہ روزہ نہیں رکھے گا، نماز نہیں پڑھے گا، دونوں کا الگ الگ گناہ ہے. لیکن وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا اجر مل رہا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا، یہ الگ فرض کو ترک کر رہا ہے، اس کا الگ گناہ ہے اس کو. جی اور کی حکم. جی 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 ایک روزے کا فدیہ 30 مسکینوں کو کھانا. جی اکٹھا دیا جا سکتا ہے. وہ نارمل یہ نہیں کہ وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ تکڑے ہوتے ہیں، روزانہ کا صبح کا ناشتہ ہی 500 کا ممکنہ صورت کر لے تو روزے کا فدیہ 100 روپیہ نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غریب ہیں انہوں نے 100 روپے کا کرتے ہیں. بھئی ان کے کھانے کی بنسبت آپ نہ کریں، خود جتنا کھاتے ہیں نا اس کا نکالیں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ اکٹھا دے دیں یا بڑا اجتماع کر کے مساکین غریبوں کو، ایسا نہیں کہ مجھ جیسوں کو بلا کے کھلا دیں. غریبوں کا یہ حق ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ ساتھی اس طرح کرتے ہیں کہ صاحب استطاعت کو اور سنگتی ساتھیوں کو، دوستوں کو، امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، بڑی دعوت کر کے وہ روزوں کا فدیہ دے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے. یاد رکھیں یہ غمخواری کا مہینہ ہے. غریبوں کا غم کھائیں، ان کی طرف متوجہ رہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم افطاری کے وقت کئی قسم کی ڈشیں موجود ہوتی ہیں. خدا کی قسم کئی غریب ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سحری و افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری نظریں وہاں تک نہیں جاتی. ممکنہ صورت کچھ لوگ جانتے ہوں، حقیقت ہے یہ. تھوڑا متوجہ ہوں، اپنے ارد گرد لازماً توجہ رکھیں. میں روزے کی حالت میں روزہ رکھ کے نمازیں پڑھتا رہوں اور میرے افطاری کے وقت کمال کی ڈشیں موجود ہوں. قریب غریب گھرانہ ہے اور ان کے بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے، تو حقوق العباد کی بڑی گرفت ہے. یاد رکھیں پھر وہ میرے روزے فرضیت تو ادا ہو رہی ہے، نماز فرضیت تو ادا ہو رہی ہے، لیکن حقوق العباد کی فرضیت کو پامال کیے جا رہا ہوں میں. یہ مین چیز ہے، اس طرف متوجہ رہیں. میں روزے نہ رکھوں، ممکنہ صورت ہے اللہ کا حق تھا معاف کر دے. نماز نہ پڑھوں، وہ معاف کر دے، ممکنہ صورت ہے. لیکن تیرا غریب ہمسایہ بھوکا پیاسا تھا، مریض تھا، اس کے بچوں کے لیے دوائی کے پیسے نہ تھے، تو قسم و قسم کے کھانے کھاتا رہا، اس پر معافی نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم معافی نہیں ہے، بڑی گرفت ہے. میں کہتا ہوں کہ جو معذرت کے ساتھ یہ جذباتی الفاظ بھی ہیں اور یہ اسلام کی طبیعت بھی ہے. جو بندہ روزے رکھتا ہے، تسبیح و تحلیلات، تہجد، عبادت، نماز سب کچھ کرتا ہے، غریبوں کی طرف متوجہ نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، دنیا کا بدترین انسان ہے وہ. یاد رکھیں یہ حقیقت ہے، اس طرف متوجہ ہوں. اور دعوت عام کر کے سنگتی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر روزوں کا فدیہ، یہ عجیب ہے. غریبوں کا حق ہے، ان کو دیں. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کا اسٹیمیٹ لگائیں اور جتنا بنتا ہے 30 روزوں کا. ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بعض صحت مند بھی وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ امیر ترین، ان کے لیے اجازت نہیں ہے. وہ مریض جس کی مرض ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، رمضان شریف میں وہ زندہ ہے، موجود ہے، اس پر روزے لازم تھے، اب نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے فدیہ ہے. تو بہتر سے بہتر انداز میں اپنے روزانہ کے کھانے کا اسٹیمیٹ لگا کے 30 روزوں کا حساب لگا کے بہتر ہے کہ کسی غریب سے غریب ایک گھرانے میں وہ پیسے عطا کر دیں. یہ بہتر انداز اور طریقہ ہے فدیہ روزوں کا. جی اور کوئی حکم. جی غلط ہے بالکل. انتہائی سحر اس کا نام نہیں ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور ہم کھاتے رہیں. ایک روایت ہے مسلم کے اندر بھی، اپنا مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک بلال اذان دے تم کھاتے پیتے رہو.
2 اذانیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اٹھا کے دیکھیں اسی کے ساتھ متصل اور کئی روایتیں موجود ہیں۔ دوسری اذان صبح کی اذان کی اور ہوتی تھی، یہ روزے کے یعنی آخری لمحات کے سے آگاہی کے متعلق اذان ہوتی تھی، حضرت بلال کی اذان۔ اس سے استدلال کر کے کوئی آج ہماری اذان کے وقت کار ہے اس کا روزہ نہیں ہے۔ فقہا تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی کوئی لقمہ منہ میں ہے نا تو وقت ختم ہو گیا ہے، اگر وہ لقمہ اندر گیا تو روزہ نہیں ہے۔ ہم تو اذان ہو گئی ہوتے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ پرانے بزرگ تو ایسی مثالیں دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اجالا ہو گیا نا دروازہ بند کر کے اندھیرے میں بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے مفتیوں سے ہم معذرت کرتے ہیں، ایسا نہ کریں، اسلام بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اندھیرا کر کے اور جو کچھ یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے جب واضح فرما دیا کہ تم صبح سے شام تک روزہ رکھو، صبح صادق، جو ہی فجر کا وقت ہوا اذان سے پہلے ایک حد قائم کر دی، یہاں تک آگے روزہ ہے، اس سے پہلے جو کچھ کھا لیا پی لیا اور روزے سے ہٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کر لیے، اجازت ہے۔ یہاں تک ایک لکیر اسلام میں لگا دی، اس سے آگے 1 سیکنڈ بعد بھی کوئی چیز ایک تل بھی اندر کریں گے روزہ نہیں ہوگا۔ اگر روزے کی نیت ہو چکی تھی، پھر پتہ بھی تھا وقت ختم ہو گیا، پھر کوئی چیز نگل لی جان بوجھ کے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم بنے گا۔ اب ہم دیکھ لیں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، اور روزے کی نیت ہوتی ہے، کفارہ بنتا ہے پھر، تو لہٰذا اس معاملے کے اندر احتیاط کریں۔ جب کہہ دیا وقت، بلکہ کوشش کریں کوئی 5-10 منٹ پہلے ویسے ہی چھوڑ دیں، پھر ہمارے ہاں انتظار ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہوگی فوراً 1-2 گلاس پھر کھڑکائیں گے، ایسا نہ کریں یار، کیوں روزے کو خراب کر رہے ہیں؟ انتظار ہوتا ہے، ابھی پی لیں، اذان کے انتظار، اذان ہوگی فوراً تیزی میں پھر جلدی ایسا نہ کریں، انتظار نہ کیا کریں، پہلے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ نہیں موت آتی ہمیں روزے کی، پیاس اور بھوک کی وجہ سے نہیں مرنے والے ہم۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی شاید انسانی تاریخ میں کہ کسی نے روزہ رکھا تھا، پیاس کی وجہ سے بیچارہ مر گیا تھا۔ جب ایسا نہیں سنا تو پھر ہم بھی انشاءاللہ تعالی زندہ رہیں گے مغرب تک، تو پہلے جو 1-2 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اور آخری منٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پانی پینے کا، پھر ایسا نہ کریں، پہلے پی لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارا دن بھوکے تو رہوں لیکن روزہ توڑ چکے ہیں صبح وہ بھی سحری کے آخری لمحات کے اندر، تو کتنا اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، پہلے ہی جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، وقت ختم ہونے سے پہلے بالکل ختم کر دیں سب کچھ۔ جی اور کوئی حکم؟ جی کھولا جا سکتا ہے، اصل ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک تم پر روزہ فرض ہے۔ رات جو ہی ہوئی، اذانیں جو ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ مغرب کے وقت ہو رہی ہوتی ہیں، سورج غروب ہو گیا ہے، دن ختم ہو گیا، رات کا وقت شروع ہو گیا ہے، جہاں سے بھی اذان آ رہی ہے نا آپ اس اذان کے وقت روزہ کھول لیں تو آپ کا روزہ مکمل ہے۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، نہیں جی ہمارے حضرت اذان پڑھیں گے تب ہم روزہ افطار کریں گے، تو ایک اپنی ذاتی طبیعت ہے، اس میں اچھی بات ہے۔ باقی کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی اذان پر اگر کسی نے روزہ کھول لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، روزے کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، جہاں سے بھی اذان آ رہی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد وہ اذان پڑھ رہے ہیں، روزے کا ٹائم مکمل ہو چکے، آپ اس وقت افطاری کر سکتے ہیں، روزہ مکمل ہے۔ نہیں پہلے نہیں ہوتی، ٹائم پہ ہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم پہ ہی ہوتی ہے۔ ہاں جی سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، وہ اگر پہلے ہی کوئی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ پہلے اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ سورج اس وقت بھی غروب ہو چکا ہوتا ہے، اگر ہم 1-آدھا منٹ بعد میں کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں افطاری ہر ایک کے اذان پہ۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے جی۔ اللہ